الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لأقتلنهم عنه سيئات لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے آیات مبارکہ ہیں جو پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں خاص طور پہ اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. گزشتہ شہادت سے مطابق بات ہوئی تھی. ماہ محرم اسلامی کیلنڈر ایک نیا مہینہ ہے، یہیں سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. ذی الحجہ اس سال کا آخری مہینہ کہلاتا ہے 12 مہینوں میں. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا تبھی سے سال کے 12 مہینے بنا دیے ہیں. یہ تو قرآن میں بات آئی. اب ہمارے پاس جو تاریخ چلتی ہے اسے ہجری کہتے ہیں. تاریخ ہجری ایک تو وہ تاریخ ہے جو میلادی کہلاتی ہے انگریزی، جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے. یعنی اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے رکھا گیا. اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے، اسے ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کے معنی ہیں آپ جس مقام پہ اس مقام کو چھوڑ کے کسی اور مقام کو منتقل ہونا، تو ہجرت. اب یہ تاریخ ہجرت یہاں سے شروع کی گئی. پہلے تو کوئی تاریخ کا باضابطہ نظم و نقش نہیں تھا، لیکن جب اسلامی مملکت پھیلنے لگی اور ضرورت پڑ گئی کہ تاریخ لکھنے کے لیے، خط و خطوط جاری کرنے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں تاریخ کا آغاز ہوا باضابطہ. تو آپ نے مشہور جو صحابہ کرام تھے ان کی مجلس طلب کی اور مشورہ کیا کہ میں تاریخ بنانا ہے، آغاز اور اس کی انتہا. تو بہرحال مشورے ہوئے. اس مشورے میں یہ تعین کیا گیا کہ ہم ہماری نئے سال کا آغاز جو ہے محرم سے کریں گے اور اس کا بنیاد جو ہوگی وہ ہجرت ہوگی. ہجرت کے معنی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جو مدینے کو چلے گئے، مکہ خالی کر دیے پورا، اسے ہجرت کہتے ہیں. خالی کر ہر چیز چھوڑ دی انہوں نے، اسے کہتے ہیں ہجرت. ہر چیز کو چھوڑ دینا آپ اللہ کے دین کے لیے، وہ ہجرت کہلاتی ہے. تو تاریخ ہجرت جو ہے یہاں سے رکھی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور تمام صحابہ کرام کی ہجرت، مکہ خالی ہو گیا.
یہاں سے تاریخ کی بنیاد رکھی گئی جو آج تک یہ چل رہی ہے. آج یہ 1444 تاریخ ہماری چل رہی ہے. اس طرح کم و بیش کچھ کم 1500 سال گزر چکے ہیں اس تاریخ کے اوپر. تو یہ تاریخ جو متعین کی گئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ذرا اس کے اوپر ہم غور کریں گے انشاءاللہ آج. کیونکہ تاریخ ہجرت کو کیوں بنیاد بنایا گیا، یہ اصل مسئلہ ہے. حالانکہ یہ اسلامی فتوحات ہوئیں، عموماً قومیں جو اپنی تاریخ بناتی ہیں اپنی کوئی فتوحات سے بناتی ہیں، کسی مشہور شخصیت کی پیدائش پہ بناتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کیا گیا. ہماری سب سے بڑی جو فتح تھی فتح مکہ تھی، اس کو بھی تاریخ نہیں بنایا گیا، فتح مکہ کے دن کو بھی. یا پھر اس سے پہلے جو جنگ ہوئی جنگ بدر جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، اس کو بھی نہیں بنایا گیا بنیاد. اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنایا گیا، نہ وفات کو بنایا گیا. بڑی بڑی طاقتیں بھی جناب علی سرنگو ہو گئی، پاش ہو گئی. اسلامی مملکت کے آگے ایران فتح و روم فتح ہوا، لیکن سپر پاور طاقت تھی ایران، اس کو فتح کیا گیا، لیکن اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا تاریخ. تو بنایا گیا ہے بنیاد تاریخ کو ہجرت کی جو بنیاد بنا گیا ہے وہ اصل چیز ہے. اب اس سلسلے میں دیکھیے، آپ غور کر کے دیکھیں گے، یعنی یہ تاریخ جو بنائی گئی ہے، یہ تاثر دیا گیا اس کے اندر. مسلمانوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں تاریخ ہجرت، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے ہر چیز کو چھوڑ دیا. کئی ان کے اوپر مصائب اور مشکلات آئے، جیسے اللہ قرآن میں فرمایا پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا ہر طریقے سے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے چاروں طرف خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے گا امتحان کے لیے. یہ دیکھا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کیا اب تم اللہ کے اوپر یقین ہے یا نہیں، تمہارا یقین ڈلمل ہو رہا ہے، یا پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اسلام کو چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جا رہے تم، یا پھر اللہ کے متعلق کے بدگمانی تو نہیں پیدا ہو رہی. پھر یہ امتحان ہوگا تمہارا باضابطہ. نبلونکم، ہم ضرور آزمائیں گے خوف کے ماحول میں. خوف کا ماحول ایمان لانے کے بعد مکے میں پیدا کر دیا گیا. خوف ایمان نہیں لا سکتے تھے. جو بھی ایمان لا رہے تھے ان کے اوپر کیا مصائب آ رہے تھے، کیا مشکلات آ رہے تھے. مشہور واقعہ آپ حضرات سنتے ہیں، حضرت بلال جب ایمان لائے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. بلال حبشی جو تاریخ میں اسلام میں مؤذن کے نام سے مشہور ہیں، وہ غلام تھے اور حبشی تھے، اس اعتبار سے غریب تھے. غلام کے معنی اس زمانے میں اس کو غلام کا کوئی پرسہ نہیں، کوئی رائٹس کوئی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے. جب وہ ایمان لائے جس کے غلام تھے، ایمان لانے کے بعد انہیں اتنا ستایا گیا ان کے اوپر اتنا جبر کیا گیا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اور وہ انکار کرتے رہے کہ نہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کے گلے میں رسی کا پندھا ڈالا گیا اور بچوں کو وہ رسی دی گئی کہ اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹو، اور جب تک یہ لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کر دے، اس دین کا انکار نہ کر دے، تب تک اس کو گھسیٹتے رہو. لیکن نہیں، گھسیٹنے والے عاجز آ گئے. ان کا آقا جو تھا دھوپ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹا دے کے ان کے سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھتا تھا اور رکھ کے پیر رکھ کے کہتا کہ انکار کر دیا دینی دین، اس کلمے کا انکار کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، دین اسلام کا انکار کر، تجھے آزاد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. بڑی طویل داستان ہے اس کی، مکی زندگی کے 13 سال. بہت سارے چم 4-5 واقعات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وقت اپنے پاس تو ہے نہیں مختصر سا. اس میں
مشہور صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ایمان لائے تو کوئلے بچھائے گئے انگار کے اور ان کو اس کے اوپر لٹایا گیا، ان کے سینے کے اوپر پتھر کی سیڑھیں رکھ دی گئی، اور وہ کوئلے انگار کے ان کی چربی پگھل کے وہ بجھ گئے، ان کی پیٹھ پوری سفید ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کی جب نظر پڑی کہ ان کی پیٹھ کے اوپر تو پوری سفید ہے، تو پوچھا اے خباب یہ کیا ہے؟ تو وہ ماجرہ سنایا، اے امیر المومنین جب ایمان لائے تھے مکے میں، یہ ہمارے ساتھ جو سزا دی گئی، آپ نے رونا شروع کر دیا حضرت عمر فاروق نے۔ ایسی ایسی مشکلیں آئیں، ایسے ایسے مصائب آئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آپ اسلام کا جو ہیرو ہے آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لانے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی؟ اسلام کے دشمن تھے یہ پہلے۔ آپ نے دیکھا کہ مکے کے اندر ایک بحث مباحثے چل رہے ہیں گھر کے اندر، باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا کہ اللہ کا دین قبول کیا ہے، باپ اس کے خلاف، بیٹا اس کے خلاف۔ دیکھا کہ یہ تو محمد کی وجہ سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ محمد کا ہی کام کر دیا جائے، انہیں کیوں نہ قتل کر دیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ حضرت عمر یہ سوچے اور سوچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے کا ایک مقام ہے دار ارقم جو دور ہے، وہاں پہ آپ مقیم تھے، اپنے گھر میں نہیں تھے۔ کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو لے کے ایک مقام پہ، وہاں پہ آپ ان کی تربیت کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پہ ہیں تو دوڑے، انہوں نے گھوڑا لگایا، تلوار مین سے نکالی اور جا رہے ہیں۔ ایک صاحب مل گئے راستے میں جاتے ہوئے، اے عمر کہاں بھاگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے کہ محمد کا سر کا گلا کاٹنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر بعد میں دیکھو، پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہارے گھر میں کیا ہے۔ تمہارے گھر میں تمہاری بہن، تمہارے بہن میں دونوں ایمان لا چکے ہیں، تم جا رہے ہیں ابھی محمد کو قتل کرنے، وہاں جاؤ۔ تو بہرحال وہ موڑے اپنے گھر کی طرف چلے، اندر سے گھر بند تھا، باہر سے کھٹکھٹایا۔ آپ کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ان کے پاس تھے اور آنکھ کی شکل میں پڑھ رہی تھی دو لوبیا بیوی۔ حضرت عمر جو بے دھڑک کھٹکھٹائے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو عمر ہے۔ بہرحال کھولا، اندر گئے تو غضبناک ہے عمر، غضبناک ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دین آبائی باپ دادا کے دین کو تم نے چھوڑ کے محمد کے دین کو اپنا لیا ہے تم نے۔ تو بہرحال یہ کہنا تھا کہ بہرحال بہت پیٹنا شروع کر دیا، کہ بہنوں کو مارنا شروع کر دیا، تو آپ بہن بیچ میں آ گئے تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ جب جذبات میں آ گئے ان کے بہنیں کہا، اے عمر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لا چکے، تم کیا کر سکتے ہو کر لو، کیا کر سکتے ہو تم کر لو۔ بہن کی آواز گرج تھی عمر کے کانوں میں جب پڑی تو ان کے ہاتھوں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دین کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ۔ تو بہرحال تفصیلات کو چھوڑتے اور عرض کر رہا ہوں میں، اور وہاں سے جب وہ مائل ہو گئے اسلام کی طرف، اب وہ دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دو پہرے دار ہیں، جس میں ایک پہرے دار حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادر مکے کے۔ دوسرے ایک صاحب جیسے عمر کے اوپر نظر پڑی، شمشیر برہنہ لے کے آ رہے ہیں،
ننگی تلوار ہے؟ تو کہا حضرت حمزہ نے ٹھیک ہے آنے دو، اس سے اگر ارادے اچھے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی گردن اڑا دوں گا۔ بہرحال گئے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے دو اندر۔ جیسے عمر اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اٹھ گئے، اٹھ کے کہا کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ ایمان لینے ہیں۔ جیسے ہی الفاظ سننے تھے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ پھر حضرت عمر نے کعبۃ اللہ میں جا کے اعلان کیا میں ایمان لا چکا محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی ماں نے کسی کو جنا تو روک لے مجھے اس سے۔ بہادر شخصیت تھی مکی کی، کانپتے تھے مکے والے، ابو جہل بھی، تو بہرحال دبدبہ آ گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہم لوگ چھپ چھپ کے عبادتیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ عمر کے ایمان لانے کے بعد ہم نے علنیٰ نمازیں شروع کر دی، اتنا دبدبہ تھا، قربانی تھی۔ بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں، اسی کی طرف یہاں بات کہی گئی وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمایا جائے گا، افلاس سے آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمایا گا؟ خوف کے حالات پیدا کر دیے گئے۔ پھر ابو جہل اور پورے مل کے ایک معاہدہ بنایا، اور وہ معاہدے میں لکھا گیا 3 سال تک معاشی مقاطعہ کر دیا گیا بنی ہاشم کو، مکے سے نہیں، ان سے کوئی بات نہیں کرنا، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، بیٹیاں دینا کچھ نہیں، بالکل بائیکاٹ۔ بنی ہاشم نے پھر وہ ان کی آبائی ایک جائیداد تھی، شعیب بن ابی طالب، سارے وہاں پہ جمع ہو گئے، وہاں پہ آ نہیں سکتے تھے، کوئی کھانا نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں۔ 3 سال تک یہ معاہدہ کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ دیکھیے آپ تاریخ میں پوری چیزیں موجود ہیں، یہ احادیث کے کتب میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں۔ پھر 3 سال تک جو معاشی بائیکاٹ کیا گیا ان کا، معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، کیسے کیسے حالات وہاں پہ پیدا ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بعد میں اس معاشی بائیکاٹ کے دوران میں ہم کو اتنی بھوک لگی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہم نے درخت کے پتے کھائے، اور ہم کو اجابتیں بالکل بکری کی مینگنی کو طرح اجابت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ ہمارے بھوک کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے جو جوتے ہوتے ہیں نا وہ چمڑے کے ہوتے تھے اس زمانے میں، اونٹ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ میں نے میرے جوتیوں کو بھون کے کھایا، چپل کو۔ مطلب یہ قربانیاں تھی ان کی، یہ آزمائش تھی ان کی۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر یہ حالات پیدا ہو گئے، انتہائی ستانا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ تم اب مکہ چھوڑو۔ ایک پہلی ہجرت ہوئی حبشہ میں، پھر بعد میں جو ہجرت ہوئی مدینے میں، اب یہ لوگ مکہ چھوڑ کے صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ کیسی ہجرت ہو رہی ہے؟ خوف، راتوں میں چھپ چھپاوے نکل رہی، کیونکہ دشمن بنے ایمان والوں کے اہل مکہ، اور ایسی خطرناک حالات ہو رہے ہیں کہ ایک صحابی ہجرت کر رہے تھے، ان کا نام صہیب رومی تھے، وہ مورخین لکھتے ہیں وہ مکے میں آ کے رہ گئے تھے، میرا وہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اور وہ پیشے کے اعتبار سے لوہاریا سنار کچھ تھے بہرحال۔ اور جب یہ ایمان لائے رسول اللہ کے اوپر
اور جب بھی اب ہجرت کے لیے اپنا بوریا بست باندھ رہے تھے، اہل مکہ کے لوگوں نے آ کے ان کو گھیرا ڈال لیا، تم ہجرت نہیں کر سکتے، ہاں ایک شرط ہے تم ہجرت کر سکتے ہو، تم تو مکے کے ہیں نہیں، باہر سے آ کے یہاں پہ مقیم ہو گئے تھے، اور جو کچھ بھی تم نے یہاں پہ مال و اسباب جمع کیا ہے تو یہاں ہم لوگوں کا ہے، اگر تم واقعی میں سب چھوڑ کے خالیات جانا چاہتے ہو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا فرمایا میں اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں چلے جاتا ہوں۔ ہر چیز کو چھوڑ دیا انہیں، زندگی بھر کی پونجی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے خالیات۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صہیب نے بہت بڑا سودا کیا ہے اللہ سے، یہ ہجرت کا بہت بڑا سودا کیا ہے۔ آزمایا گیا، آزمائشیں، مصیبتیں، بہرحال سب مکہ خالی ہو گئے، اب رہے کون ہوئے؟ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں باقی وہیں موجود ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں ابھی تو، کیونکہ نبیوں کے متعلق اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہیں دیتا مقام چھوڑنے کا، اس وقت تک نبی مقام نہیں چھوڑتا، یہ سنت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں باقی ہیں۔ ابو بکر نے پوچھا یا اللہ کے نبی کیا آپ ہجرت؟ نہیں، ابھی مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو بہرحال جیسے آپ کو اجازت مل گئی، ابو بکر کو فرمایا کہ اب مجھے اجازت مل چکے ہجرت کی، اب سامان ہجرت کی تیاری کرو۔ بہرحال تیاری تو پہلے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب اپنا پروگرام بنائے تو مکے کے جتنے بھی لوگوں کی امانتیں تھے نا، اللہ کے اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھا کرتے، اس میں اللہ کے نبی کے دشمنہ بھی تھے سب، لیکن ان کو یقین تھا کہ امانت دار ہے یہ، تو دشمن بھی لا کے رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ کے معلوم ہو گیا کہ سب جا رہے ہیں تو بولے یہ محمد بھی چھوڑنے والا ہے مکہ۔ اسی لیے مشرکین عرب اہل مکہ نے پروگرام بنایا، ان کے جو 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے ایک ہی ایک آدمی کو لیا اور لے کے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا ڈالیں گے، اور جیسے ہی وہ گھر کے باہر نکلیں گے ہم پورے مل کے ایک ہی وقت میں حملہ کر دیں گے اس کو، تاکہ محمد اور ان کے قبیلے والے ہم سب سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ کوئی ایک آدمی مارا تو بدلہ لیں گے نا، 12 قبیلے مارے ہیں تو کہاں سے لیں گے؟ یہ بنایا بہرحال۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات معلوم ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور کہا کہ یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ہم ہجرت کر رہے ہیں اور تم ہمارے بعد آنا، یہ امانتیں واپس کرنا ہر ایک کی، اس کے بعد آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، جس کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں کھینچا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُوكَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ آپ کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیا جائے۔ مشورہ وہ کیا کرنا، کچھ نے کہا قید کر لو انہیں، کچھ نے کہا نہیں قتل کر دو، کچھ نے کہا کہ مکے کی سرحدوں سے نکال دو انہیں۔ تو یہ منصوبہ بنایا اور پھر گھر کو گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے، کیونکہ عربوں کے اندر یہ بزدلی سمجھی جاتی تھی کہ گھر کے اندر گھس کے مارنا بزدلی سمجھی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ چال چل رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تو چال چلیں گے، ہمارے مقابلے میں کون چال چل سکتا ہے؟ ہماری پلاننگ کے مقابلے میں کس کی پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم بھی پلاننگ بنا رہے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس رات کے جگے ہوئے ہیں، بہرحال جو بھی ہے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے گھر کے باہر نکل گئے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، چلے گئے وہ۔ پھر اس کے بعد دن ہوا، دن اونچا ہو گیا تو پھر کیا بات ہے اب تک محمد نہیں نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال اندر جا کے دیکھے تو حضرت علی ہے وہاں پہ، ان کو بہرحال کہاں، انہوں نے کہا نہیں معلوم، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو یہ ہجرت تھی، یہ ہجرت۔
اللہ نے آپ کو دعا بھی سکھائی ہجرت کے لیے، سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، تو پورے حق اور سچائی کے ساتھ نکال مکے سے، اور تو جس مقام پہ تو مجھے لے جا رہا ہے، جہاں پہ جس شہر میں داخل کر رہا تو وہاں پہ سچائی اور حق کے ساتھ وہاں پہ تو داخل کر، اور مجھے اپنے یہاں سے طاقت اور قوت عطا کر۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے۔ تو بہرحال یہ ہجرت تھی۔ اب کیا بات ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ ہجرت سے؟ کیوں اس بات کو تاریخ بنائی گئی ہجرت کو؟ اسی لیے بنائی گئی، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ مظلومانہ تاریخ ہے، وہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا، نہیں، یہ تاریخ ہماری بتا رہی ہے ہم جس دین کے اوپر ایمان ہے اس دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دیے، اور عمل کرنے کے لیے ہمارے اوپر ظلم کیا گیا امت مسلمہ کے اوپر۔ ہر قربانیاں ان کے اوپر کی گئی ہیں، ان کو ستایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کے مال و اسباب کو چھینا گیا، یہاں تک کہ خاتون ہجرت کر رہی ہے، میاں بیوی دونوں جناب علی ایمان لائے تھے، شوہر کو تو چھوڑ دیا انہوں نے کہا تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، شوہر چلے گئے روتے ہوئے، پھر اس کے بعد بیوی روتے روتے کئی دن گزر گئے، انہوں نے کہا بیوی کو خیر بہت رو رہی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، چھوڑ جاؤ۔ اس کے بعد بچہ تھا، بولے بچہ تم نہیں لے کے جا سکتی، یہ ہمارا ہے۔ ان کے بچوں کو چھینا گیا، ان کے بیویوں کو چھینا گیا، ان کی جائیدادوں کو چھین لیا گیا، ان کے مال و اسباب کو چھین لیا گیا۔ یہ ہے ہماری تاریخ، مظلومانہ تاریخ، قربانیوں کی تاریخ۔ جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، آپ سمجھتے ہوں گے اسلام غالب آئے گا، نہیں آئے گا، آپ بھی غالب نہیں آ سکتے۔ یہ ہے اسلامی تاریخ جو فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، بس جنہوں نے ہجرت کی یعنی چھوڑ دیا مکے کو۔ مکہ چھوڑنے کے کیا بات سمجھ رہے ہیں ہم؟ مکہ چھوڑنے کے معنی انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے باغات کو چھوڑ دیا، اپنے جائیدادوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، صرف نہت خالیات نکل گئے، مظلومانہ نکل گئے، کسی کے اوپر وار نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا۔ مظلومان پھر بھی ہمارے کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تاریخ کے خلاف ہے یہ بات، سب کو معلوم ہے، اور اسلام اجازت ہی نہیں دیتا فساد کی، صبر کی اجازت دیتا ہے آپ کو بار بار۔ یہی آیت کے بعد ہی فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو کامیابی کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس صبر، ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، ہم بہت غصے والے ہیں، لیکن ہے کچھ بھی نہیں، لیکن غصہ باقی ہے۔ مسئلہ مشہور ہے، رسی جل گئی بل باقی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، باقی کیا ہے؟ غصہ ہے، صرف ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ کیا کر رہی ہے پھر ہم نے؟ اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، دیکھو تمہارے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا، تو قرآن میں کہا ہے بات سورہ انفال میں، صحابہ کرام کے اوپر کتنا ظلم ہوا دیکھو۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آج ہم اسلام کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو قوم صبر نہیں کرتی، قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی ہے، صبر صبر صبر، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی طاقت اور قوت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ بے صبروں کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، صبر کرنا پڑے گا، غصے کو پی جانا پڑے گا۔ جنت کے وارثین کا تذکرہ کیا اللہ سورہ آل عمران میں اسی صورت میں، اور وہ فرمائے کہ ان کی صفت، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کی کوالٹی یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ غصے کو پی جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاشرے میں ایک دوسرے پر زیادتیاں ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ اس طرح اچھے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جو ہجرت کرے مکہ چھوڑ دیے، وہ اخرجوا من دیارہم، اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ فرماتا کہ میرے راستے میں ان کو بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی انہیں،
انہوں نے صبر کیا، صحابہ کرام نے صبر کیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہیں قتل بھی کر دیا گیا، قتل بھی ہوئے اور قتل بھی کرے۔ اس کے بعد اللہ بشارت دیتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم کیا کریں گے ایسے لوگوں جو قربانیاں دیے ہیں؟ اللہ اعلان کر رہا قرآن میں، کیا کریں گے ہم، کیا انعام دیں گے؟ ہم ان کے سارے گناہوں کو کفارہ بنا دیں گے، ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، ان کے گناہوں کو دفن کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے کیریکٹر والوں کو اللہ فرماتے ہیں جنت کے باغات میں داخل کریے، نعمتوں بھری جنت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، منمانی زندگی ہے، وہاں پہ بیماری نہیں، وہاں پہ دکھ نہیں، وہاں پہ خوف نہیں، وہاں پہ غم نہیں، وہاں پہ بڑھاپا نہیں، وہاں پہ موت نہیں۔ اللہ قرآن میں فرمایا کیسی زندگی ہوگی وہ جنت کی۔ انسان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں جنت کی زندگی کیا ہے؟ لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی، اتنی بڑی بشارت اللہ دیا، جن کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے وہ تو سدا بہار جوان رہیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت نہیں آئیں گی۔ لا یذوقون الموت الا الموتۃ الاولی، کوئی موت اب جنت میں نہیں آئے گی۔ ایک موت جو اللہ نے ان کو لکھ دیا تھا دنیا میں، وہ موت آئی اور وہ اس کے بعد جنت میں داخل کر دی گئی۔ اس کے بعد موت نہیں، منمانی عیش و عشرت کی زندگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان کا نفس جو چاہے گا جنت میں ملے گا، ان کی پوری خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا، ان کی جو بھی خواہش ہوگی صرف دل میں ارادہ ہوگا وہ چیز حاضر کر دی جائیں گی، وہ جنت ہوگا۔ بتائیے آپ کتنے دن دنیا میں زندگی گزرے، 60 سال 100 سال، اس کے بعد تو مرنا ہے نا، تو ایسی موت مرو اسلام کے اوپر جو کل جنت میں داخل ہو جاؤ آپ۔ یہ کیا لے کے بیٹھے یار، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں پہ ہر کامیابی کے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ جو بھی آپ کامیابی مل رہی، ہر کامیابی کے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو حکومت مل گئی، خطرہ ہے کہ کب آپ کی تختہ پلٹ سکتا ہے، نہیں خطرہ۔ آپ کو صحت ملی ہوئی ہے، خطرہ ہے کہ کب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کہ کب آپ بیمار، خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہر نعمت کے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ موت کا خطرہ ہے نہیں ہے؟ کتنا بڑا گھر، کتنا بلڈنگ بناتا، کیا کرتا، موت تو آئے گی نا۔ گھر بناتے بناتے بنا دیے، لیکن گھر میں داخل نہیں ہو سکے، تم مر گئے۔ بڑی تمہاری پلاننگ تھی، وہ کریں گے، یہ کریں گے، مر گئے، کچھ نہیں ہوا، ساری چیزیں ادھورا رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے رہنے کے مقامات بلند رہیں گے، نیچے سے صاف اور شفاف کے پانی کے نہریں بہتی رہیں گی، منرل واٹر کے نہریں بہتی رہیں گی۔ فرمایا شہد کی نہریں بہتی رہیں گی، فرمایا کہ خالص دودھ کی نہریں بہتی رہیں گی، فرمایا کہ خالص شراب کی نہریں بہتی رہیں گی۔ کہ اللہ بول رہا قرآن میں آؤ اس جنت کی طرف، اور آنے کے لیے قربانیاں دینا پڑے گا تمہیں، صبر کرنا پڑے گا جنت کے لیے، تمہیں صبر کرنا پڑے گا، غم کے گھوٹ پینا پڑے گا تمہیں، جب تک وہ جنت میں نہیں داخل ہوتے۔ تو ہماری تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ مظلومانہ سے، ظلم سے شروع، ہمارے پر ظلم کیا گیا۔ اللہ قرآن میں سورہ حج میں فرماتے ہیں جب ظلم کیا گیا حد سے زیادہ، مدینے کو جب چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں پہ بھی جناب سکون سے نہیں رہنے دیے، وہاں پہ بھی آ کے ستانا شروع کر دیے۔ اللہ سورہ حج میں اب حکم دیتا ہے وَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَقَدِيرٌ، فرمایا نصیر۔ اب ہم اجازت دے رہے ایمان والوں کو، اب تم ہتھیار اٹھاؤ، تمہارے اوپر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، اب نہیں۔ اب ہم نے حکم دیا تھا کہ تو خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھے، مارنے میں تو خاموش ہے، ستارے میں تو خاموش ہے، جائیداد کھینچنے میں تو خاموش ہے۔ اللہ کا حکم ہے وار نہیں کرنا پلٹ کے، بدلہ نہیں لینا پلٹ کے، صبر کرو۔ لیکن حد سے زیادہ جب ظلم ہو گیا مکہ چھوڑنے کے بعد بھی، تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں حق ہے کہ تم اپنی ڈیفنس میں ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اور اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، قدیر ہے۔ چنانچہ اٹھائے ہتھیار، جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جو حالات آپ کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے سر، انشاءاللہ اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت صحابہ پہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔